کی کوئی عزت نہیں رہ گئی تھی لوگوں کے درمیان. خلیفہ اس وقت کا جو تھا وہ تھا متوکل عباسی خلیفہ متوکل. وہ کھلے عام شراب پیتا تھا, کھلے عام گناہ کرتا تھا, اور وہ اس کا مقصد آنے کا یہ تھا کہ میں اہل بیت اور آثار حسینی کو بالکل مٹا دوں اور دین کا نام ہی خراب کر دوں کہ دین میں جائز ہے شراب پینا وغیرہ. وہ دین کو ختم کرنا چاہتا تھا جیسے ایک دور میں یزید کرنا چاہتا. ایسا دور تھا ہمارے 10ویں امام کا, امام علی نقی علیہ السلام. اس دور کے اندر امام نے تمام انسانوں کی, تمام جنات کی, ہر چیز کی رہنمائی کی. صلوات پڑھ دیجیے. اب جیسے ہمارے کافی سارے اماموں نے زندان میں رہے, ویسے ہی ہمارے 10ویں امام. سب سے پہلے جو زندان میں رہے وہ ہمارے چوتھے امام. چوتھے امام کے ساتھ ہی 5ویں امام بھی کربلا کے واقعے کے بعد شام کے زندان میں. اس کے بعد ہمارے 6ٹھے امام زندان میں. ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, صلوات سب سے زیادہ 14 سال زندان انہوں نے کاٹا. اس کے بعد جو زندان کاٹا ہے نا وہ ہمارے 10ویں امام نے, ہمارے 10ویں. اور اب امام کا امامت شروع ہوئی. جو ہمارے 90 امام تھے, ہمارے 90 امام کو جو امامت ملی تھی جب وہ 7 برس کے تھے. امام علی نقی علیہ السلام 8 برس کے تھے جب انہیں امامت ملی. اتنے کم منصب کے اوپر انہوں نے اتنی کم عمری کے اندر انہوں نے منصب امامت کو سنبھالا, اور ایسا سنبھالا کہ لوگوں نے دیکھا بہت ساری مشکلات آئیں ان کے دور کے اندر. سب سے پہلے جیسے امام رضا کو اندر امام رضا علیہ السلام کو درود پڑھ دیجیے. جیسے امام رضا کو مامون الرشید نے بلایا تھا اور اپنی نظر بند کے اندر رکھا تھا, ویسے ہی امام علی نقی کے ساتھ متوکل نے کیا. اس نے سب سے پہلے امام کو مدینے سے اس نے بغداد بلایا, امام شفٹ کیا اور امام کے پیچھے جاسوس لگا اس دور کے اندر کہ, اور امام کو بغداد سے نکلنے نہیں دیتا. امام نے اس دور کے اندر وکلا کا ایک جال بچھایا, ایک نیٹ ورک بچھایا. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک امام اپنے وہ بنا رہا ہے, وکیل بنا, اور ان وکیل کو یہ اجازت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ وہ لوگوں سے کرے. وہ سارے وکیل تھے تو امام کے اسٹوڈنٹ, پر ریفر انہیں امام کو کرنا, کچھ ڈائریکٹ نہیں کوئی بھی. تاکہ امام نے یہ جال اس لیے پھیلایا تھا کہ ہر شہر کے اندر محمد والے محمد صلی تو امام نے نیٹ ورک اس لیے پھیلایا تھا تاکہ تمام شیعہ امام کے رابطے میں کوئی گمراہ نہ ہو جائے, کہ کوئی بھی وقت کا امام اپنے شیعوں کو ایسے نہیں چھوڑتا. اور امام کے وکلا کا جال پھیلایا ہوا تھا اور جاسوسوں کی نظروں کے اندر اسے رکھا. جب اسے دیکھا کہ امام کی ہدایت ابھی تک جاری, تب کیا کرا جائے, تب اس نے ایک نیا شہر بنایا. متوکل نے, عباسیوں نے ایک شہر بنایا, اس کا نام رکھا سرہ مرہ. سرہ مرہ ایک ایسے, عربی میں اس کی معنی یہ ہے کہ ایک ایسا شہر جو بھی اسے دیکھے خوش ہوئے. اسے اب سامرہ کے نام سے جانتے ہیں, سامرہ نہیں سامرہ کہتے ہیں. سامرہ اس کا نام ہو گیا تھا. وہاں پہ اس نے امام کو منتقل کیا. اب آخری دور کے اندر جب وہ بہت شدید ہو گیا تھا, جب پہلی ہجرت ہوئی تھی امام کی, مدینے سے ادھر آ رہے تھے, جب امام کو منتقل کیا جا رہا تھا, تب امام خود اور امام کے شیعہ امام کے ساتھ وہ سب ہجرت کر رہے. امام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ سب اپنے ساتھ, گرمی کے موسم کے اندر ہمارے امام حکم دے رہے ہیں, سب اپنے ساتھ گرم کپڑے رکھ لو, گرم کپڑے سب رکھ لو, ہم ہجرت کرتے وقت گرم کپڑوں کی ضرورت پڑے. متوکل کے تمام جو بھی لوگ تھے وہ مذاق اڑانے لگے, کیا تمہاری امامت ہے, کیسے تمہارے امام ہیں, گرمی کے موسم کے اندر گرم کپڑوں کا کیا کام. اور پھر جب ہجرت ہوئی تو متوکل کے آدمی بھی ساتھ چل رہے تھے, اور متوکل کے آدمیوں نے, ظاہر سی بات ہے, کچھ نے شاید جو ایمان رکھتے ہوں گے انہوں نے رکھے ہوں گے کہ امام تو ہیں, جانتے تو تھے, کچھ نے نہیں رکھے ہوں گے, تو وہ امام کے ساتھ چل پڑے. اور پھر ایک نے مولا کے شیعہ سے سوال کیا, تمہارے امام ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, کہنے لگا تمہارے امام ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, تمہارے پہلے امام, اس نے تو کہا, اس نے نعوذ باللہ کیسے الفاظ بول رہا,
تمہارے پہلے امام فرماتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں. تو اس نے کہا کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے؟ امام شیعہ نے کہا اگر میرے مولا علی 70,000 کہتے تھے تو خدا کی قسم 70,000. اور پھر اس نے کہا چلو تمہارا عقیدہ مولا علی کو دیکھ کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی. اب تمہارے امام حاضر امام جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب اس گرمی کے موسم کے اندر گرم کپڑے رکھ لو. اس کا کیا مقصد؟ امام کے شیعہ نے کہا, امام سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا, امام کے شیعہ سے بات کر رہا ہے. وہ جان بوجھ کے مینٹیلٹی لانا چاہتا. اور وہ امام کے شیعہ نے اس وقت ایسا یقین تھا, کہا کہ میرے مولا نے فرمایا تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. ایسا یقین. وہ مذاق اڑانے لگا. پھر جب پہلی رات وہاں پہ ہوئی, پہلی ہجرت کی پہلی رات, امام نے کہا آج گرم کپڑے کام آئیں, سب گرم کپڑے پہن کے رکھنا. اور اس رات سردی کی ایک ایسی لہر, ایک ایسی وبا اس رات کو گزری کہ جن کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے اور اس رات کو گرم کپڑوں کا انتظام نہیں ہو پایا, سارے مر گئے. اگلی صبح وہ آدمی بچ گیا. اب جانتا تو وہ بھی تھا کہ امام ہے, گرم کپڑوں کا انتظام اس نے بھی کر دیا. اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے تمام آدمی مر چکے, وہ اکیلا زندہ. اور وہ فوراً اس شیعہ کے پاس گیا. اس نے کہا دیکھوں کہ جس سے میں نے سوال کیے تھے. اور اس کے پاس جانے لگا تو بیچ میں وہاں سے متوکل کی طرف سے لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ مر گئے, ان کا کیا کرنا ہے؟ بولا ایک قبر کھودو اور اس کے اندر سب کو ڈال دو. وہ شیعہ اسی وقت باہر آیا اور کہا دیکھا میرے مولا علی نے فرمایا تھا ایک قبر کے اندر سے 70 اٹھیں گے, تو اتنا ڈال دو. اور مولا کا فرمان دیکھ لیا. بولا مولا کوئی بغیر مقصد بات ہی نہیں کرتے, ہمارا یقین ہی ہے. ہم نے اللہ کو تھوڑی نہ دیکھا, انہوں نے دیکھا. انہوں نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے کہا اللہ ایک ہے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. بات آگے پہنچی. پھر جو ہے امام جو ہے پہنچے بغداد کے اندر آیا متوکل نے اپنی آزمائشیں شروع کی امام پہ. ایک بار امام کو سیر کے لیے لے گیا اور اپنی فوج کو حکم دیا جا کے بغداد کے پاس جو ہے ایک وہ پہاڑ تھا, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ, اور جیسی میں امام کو لے کے آؤں نا, اور جیسی میں حکم دوں نا, زور زور سے شور مچانا, اپنے ہتھیاروں کو پیٹنا, اور پھر مجھ سے کہنا ہے متوکل تو جس کو چاہتا ہے ہم اسے مار دے. وہ امام کے اوپر اپنی ہیبت دکھانا چاہتا. اب وہ ہمارے 10ویں امام اور ہمارے میں 11ویں امام دونوں کو سیر پہ لے گئے. اور جب وہ سیر پہ لے کے گیا, جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ مولا آپ میری حکومت دیکھنا چاہیں گے. اس نے مولا نہیں کہا, وہ جو بھی کر رہا, مولا آپ میری حکومت دیکھنا چاہیں گے؟ تو امام نے کہا دکھا. اس نے یوں اشارہ کیا اور پوری فوج شور مچانے لگی اور اپنے ہتھیار جو ہے زمین پہ مارنے لگی, اور پھر کہا اے متوکل تو جس کو چاہتا ہے مجھے مار. اب خون علی کو جلانا. اور اب میرا 10واں امام, میرے 10ویں امام علی ابن محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا اے متوکل تو ہمیں خوف دلانا چاہتا ہے, تو کیا ہمیں بے بس سمجھتا ہے؟ اور پھر امام نے یہ اجاز امامت کا ہاتھ یوں پھیرایا, زمین سے لے کر آسمان تک جنات اور ملائکہ آ گئے. بڑے بڑے سر والے تھے اور ہاتھ میں برش تھے, اور سب کے ہاتھوں سے دھواں نکل رہا. اور وہ سارے یک زبان ہو کے فرماتے ہیں, وہ یک زبان ہو کے فرماتا ہے اے مولا آپ حکم دیں ہم اس متوکل کو اٹھا کے لیں. وہ یہ دیکھ کر بچ آگے گئے, امام کو ڈرانے ہیں. اور وہی فرعون والی بات, موسیٰ میں معافی مانگ رہا ہوں, وہ بھی معافی مانگ رہا ہوں. امام سے معافی مانگی, اس کے بعد واپس شروع آزمائش. ایک بار اس نے اب ایک اور دور گزرا. اب کیا دور آیا کہ اب اس نے کہا کہ اب ایک جادوگروں کو وہ چن رہا تھا. حضرت موسیٰ کی طرح وہ میرے خیال سے فرعون کی پڑ چکا تھا کہانی. ایک چیز وہی امام کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا. اب اس نے ایک جادوگر کو بلایا, اس کی پہلے آزمائشیں لی 500 درباریوں کے ساتھ, اور جب اس نے دیکھی اس کے جادو پہ یقین آ گیا کہ اچھا جادوگر ہے, تب اس نے اپنے خادم سے کو بلایا اور بولا کہ تمام محل کے جیسے تم جاؤ نا, امام کو بلا کے لاؤ, اور جب امام آ رہے ہو نا اس سے پہلے نا تمام پردے ڈلوا دو, دروازے بند کروا دو. جب امام آئے کوئی اٹھے گا نہیں, امام سب کچھ خود کھولتے ہوئے آئیں گے, اور جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی, کوئی احترام بھی نہیں ہوئے گا, تو میرے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. بھائی وہ کس کو چیلنج کر, محمد کو چیلنج کر.
خادم بھی یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کون سا مظلوم بے بس امام ہوگا, بے کس امام ہوگا. امام ہمیشہ, امام کبھی بے بس نہیں ہو سکتا. اگر بے بس ہو, بے بس اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں جاؤں مجھے لوگ لوٹ لیں, میرا بس نہیں چلے. وہ امام ہی کیسا جس کا بس نہ چلے. جو امام زین العابدین تھے یا امام حسین تھے وہ بے کس ہو سکتے ہیں, بے بس نہیں ہو سکتے. اب وہ گیا خادم, اور اس نے ایک امام کے خادم سے سوال کیا کہ کہاں ہے امام. وہ بھی خادم کی بھی امام, وہ بھی عجیب سے